بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے راوی ایک ہوں، یعنی پوری سند میں ایک 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 اس طرح پوری سند ہو، یا راوی پوری سند میں ایک سے زائد ہوں لیکن کسی بھی جگہ ایک راوی ہو گیا ہو تو اس حدیث کو بھی ہم غریب کہیں گے۔ یعنی سند میں کسی بھی جگہ ایک راوی ہو گیا ہو، چاہے کسی جگہ 3 راوی ہوں، کسی جگہ 10 راوی ہوں، کسی جگہ 15 راوی ہوں، لیکن کسی بھی جگہ راوی اگر ایک ہو گیا تو ایسی حدیث کو بھی ہم غریب کہتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی ہم غریب کہتے ہیں کہ جس کے راوی سند میں ایک 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 یعنی ہر جگہ میں ایک ایک ہی ہوں۔ اب یہ دونوں قسم کی حدیث غریب کہلاتی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک اس غریب کو کبھی فرد مطلق کہا جاتا ہے اور کبھی فرد نسبی کہا جاتا ہے۔ تو فرد مطلق کہاں کہا جاتا ہے اور فرد نسبی کہاں کہا جاتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں فرد مطلق اور فرد نسبی کی جو تعریف کی ہے، یہ جمہور محدثین کی اصطلاح کے مخالف ہے، تھوڑا سا ان کے درمیان فرق ہے۔ جمہور کے نزدیک حدیث غریب کہ جس کو فرد مطلق کہا جاتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے کہ جہاں پر غرابت اول سند میں آئی ہو۔ اول سند سے مراد صحابی سے روایت کرنے والا تابعی صرف ایک ہی ہو، اگرچہ اس کے بعد تابعی سے روایت کرنے والے راوی کثیر ہو گئے ہو ہر طبقے کے اندر، تو ایسی حدیث کو فرد مطلق کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پر غرابت یہ اول سند میں آئی ہے، یعنی صحابی کے بعد تابعی کے اندر آئی ہے، صحابی سے سننے والا تابعی ایک ہے، تو ایسی حدیث کو فرد مطلق کہا جائے گا جمہور محدثین کے نزدیک۔ جبکہ فرد نسبی اس غریب حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اول سند میں تو غرابت نہ ہو، صحابی سے تو ایک سے زائد تابعی روایت کر رہے ہوں، لیکن تابعی کے بعد کسی جگہ سند کے درمیان میں یا سند کے اختتام پر کہیں پر بھی کوئی ایک راوی ہو گیا ہو، روایت کرنے والا راوی کوئی ایک ہو گیا ہو، منفرد ہو گیا ہو، تو ایسی حدیث کو فرد نسبی کہا جائے گا، کیونکہ وہاں جو غرابت آئی ہے اس شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے آئی ہے۔ یہ جمہور کے نزدیک فرد نسبی کی تعریف تھی، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرد مطلق اور فرد نسبی کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں۔ فرد مطلق ان کے نزدیک وہ حدیث غریب ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے راوی ہر دور میں ایک 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 ہی ہوں، جبکہ جمہور کے نزدیک فرد مطلق وہ حدیث غریب ہوتی ہے کہ جہاں پر غرابت اول سند میں آئی ہو، یعنی صحابی سے روایت کرنے والا تابعی صرف ایک ہی ہو، جبکہ ان کے نزدیک ایسا نہیں۔ اور اگر کسی حدیث میں راوی کثیر ہوں لیکن کسی ایک جگہ پر، چاہے سند کے اول، چاہے سند کے آخر میں، چاہے سند کے درمیان میں، اگر راوی ایک ہو گیا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایسی حدیث غریب کو فرد نسبی کہا جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں وہ یسمى الغریب فردن، اور حدیث غریب کو فرد بھی کہا جاتا ہے، ایدن اسی طرح، یعنی جس طرح اس کو غریب کہا جاتا ہے اسی طرح اس کو فرد بھی کہا جاتا ہے۔ والمراد بکون راویہ واحدا، اور حدیث غریب کے راوی کے ایک ہونے سے مراد کونہ کذالک ولو فی موضع واحد من الاسناد، راوی کا ایک ہونا مراد ہے سند میں سے کسی بھی ایک جگہ میں، لکنہ یسمى فردا نسبیا، لیکن ایسی حدیث کو فرد نسبی کہا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِّنْهُ يُسَمَّى فَرْدًا مُطْلَقًا، اور اگر راوی ایک ہو گیا ہو سند میں سے ہر جگہ، تو ایسے حدیث غریب کو یسمى فردًا مطلقاً فرد مطلق کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حدیث غریب کہ جس کو فرد مطلق کہا جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا راوی ہر طبقے میں
ایک ایک ہو، یعنی ایک سے زائد نہ ہو، ایک ایک راوی ہوگا تو ایسی حدیث کو فرد مطلق کہا جائے گا۔ اور کسی بھی جگہ، چاہے اول چاہے آخر چاہے درمیان، کسی بھی جگہ اگر ایک راوی ہو جائے، اگرچہ دوسری جگہ 2 ہوں یا 5 ہوں یا 10 ہوں، تو ایسی حدیث کو فرد نسبی کہا جائے گا ان کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور اتباع کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔